السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، معزز ناظرین، آسان تفسیر قرآن کی اس دوسری مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 2 کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 2 کی جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے قبلے کی تبدیلی کا واقعہ۔ آیت نمبر 142 سے 145 تک میں اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، نماز فرض ہو چکی تھی۔ مدینہ میں آپ نے 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا، اور 16 سے 17 مہینے گزرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے اس پارے کی پہلی آیت میں۔ یہودیوں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے قبلہ تبدیل ہونے کے بعد کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے ہٹا دیا، دور کر دیا۔ یعنی قبلے کی تبدیلی پر وہ اعتراض کریں گے کہ جب دیکھو ان کا تو کوئی مذہب نہیں، آج ادھر کو کل ادھر کو، جدھر چاہتے ہیں ادھر رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو آپ ان کا جواب سیدھے طریقے سے یہ دے دیں، قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق و مغرب جو ہے نا یہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ جدھر چاہے ادھر مسلمانوں کو رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہوئی کہ ابھی تک جو نماز پڑھی گئی تھی اس تمام نماز کے حوالے سے صحابہ کو یہ تشویش ہوئی، یہ ڈر ہوا کہ جو نمازیں ابھی تک ہم نے پڑھ رکھی ان کا کیا، یہ تو سب ضائع ہو گیا۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ ایسی بات نہیں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، جو نمازیں اب تک پڑھی ہیں ان کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ قبلہ تبدیل کس بنیاد پر ہوا؟ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ ایک گہری انسیت تھی، ایک لگاؤ تھا، اسی لیے آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ رب العالمین کی طرف گویا کہ دیکھا کرتے تھے، یہ مطالبہ کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ میری خواہش پوری ہو جائے اور بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ جو ہے مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، تو ہم نے کیا کیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے آپ کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا تاکہ آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اچھا، اس آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ ہم جب دعائیں مانگیں نا تو دعا مانگتے وقت ہمیں آسمان کی طرف بھی دیکھ لینا چاہیے کبھی کبھار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور اسی خواہش کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی جب دعا مانگے تو اللہ آسمانوں میں ہے، عرش کے اوپر، 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اوپر ہے وہ۔ دعا مانگے آسمان کی طرف بھی دیکھ لیا کرے، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی کا مختصر واقعہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اچھا، پھر اسی ضمن میں اللہ نے یہودیوں کی ایک اور حرکت ذکر کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے پیغمبروں نے ان
کو وصیت کی تھی کہ آخری دور میں ایک نبی آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا کہ جس کی بات کو، جس کی ذات کو تمہیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے۔ لوگوں نے حامی بھری، ان کی کتابوں میں باقاعدہ تورات میں، انجیل میں درج ہے کہ ایک آخری نبی، آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی اور رسول بنایا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ یہودی جو ہے نا، یہ پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہی وہ ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اللہ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک گروپ جو ہے یہ حق بات کو جانتے ہوئے بھی چھپا لیتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہی وہ نبی، یہی وہ رسول ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم بلکہ وصیت ہمارے پیغمبروں نے کی تھی، اور جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا، ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حسد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، آبا پرستی کی وجہ سے، اور تقلید کے راستے کو اختیار کرنے کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد اور کئی آیتوں میں اللہ نے پھر قبلے کا تذکرہ کیا کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ خیرات کے کاموں میں آگے بڑھو، جہاں کہیں جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچی بات ہے، اور جو تم میں عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے، اور اس کے بعد اللہ نے اسی ضمن میں کہا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ نے ایک اصول دیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو یاد کرے تو آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہوگا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، واشکروا لی، اور جو میری نعمتیں ہیں نا تم ان پر میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کو یاد کریں گے اللہ آپ کو یاد کرے گا، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اللہ آپ کو اور دے گا، اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کریں گے اللہ جو آپ کے پاس ہے اس سے بھی محروم کر دے گا، اور جو آگے ملنے والا تھا وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں، خواہ آپ کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہو آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ پھر آیت نمبر 153 میں ایک بہت ہی اہم چیز اللہ نے بیان کی، اور دو اہم ہتھیار دیے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ صبر ایک مومن کا ہتھیار ہے، نماز ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اذا حزبہ امر صلی، جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ فوراً نماز کے لیے چلے جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر صبر کیا ہے، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ خوشخبری ہے، کتنی بڑی بات ہے نا۔ پھر آگے اور دو آیتوں کے بعد پھر اللہ صبر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں شہیدوں کا ذکر کیا اور ایک میں مصیبت کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 154 میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں نا انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی شہداء جو ہے نا وہ برزخی زندگی میں، ان کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب وہ برزخ کی زندگی میں ہے، اور برزخ کی زندگی میں وہ زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، وہ ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا، لیکن ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے تو زندہ ہے، لیکن کیسے زندہ ہے اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، یا ہمارے دماغ میں، ہماری بھیجے میں، ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ نے کہا کہ آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں، ایک مومن کی زندگی میں مختلف طرح سے آزمائشیں اور امتحانات آتے ہیں، اللہ نے اس کی کئی صورتیں ذکر کی، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اور امید کے مطابق نتیجہ نہ آئے اس کے ذریعے بھی اللہ آزماتا ہے۔ لیکن ان تمام صورتوں میں، ان تمام مشکلات اور پریشانی کے موقع پہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
جو صبر کر لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ایسے بندے کو خوشخبری دے دے کہ جب اس کو مصیبت آتی ہے تو کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس یا جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے سلامتی، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ نے صبر کرنے کی فضیلت بیان کی۔ آیت نمبر 153 میں کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 155 میں اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 158 میں اللہ نے صفا اور مروہ کا تذکرہ کیا، جو خانہ کعبہ کے ساتھ آج کل مسجد کا بھی حصہ ہے۔ صفا مروہ پہاڑ تھا پہلے۔ حضرت ہاجر علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو پانی پلانے کی تلاش میں انہوں نے چکر لگایا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 مرتبہ چکر لگایا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ عمرہ اور حج کا حصہ بنا دیا اللہ نے، کہ کوئی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے تو صفا اور مروہ کے درمیان وہ 7 چکر لگائے، صفا سے شروع کرے اور پھر اس کے بعد مروہ تک جائے، مروہ سے صفا تک آئے، یہ سلسلہ چلتا رہے، 7 مرتبہ تک اسے یہ کام کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 159 سے 162 میں 4 آیتوں میں قرآن و حدیث کی باتیں چھپانے کا انجام ذکر کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ دنیاوی فائدے کے لیے، پیٹ کے لیے، مال کمانے کے لیے حق بات کو چھپا لیتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ قرآن میں یہ بات سچ ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی سچی بات کو چھپا لیتے ہیں جاننے کے باوجود۔ اللہ نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے اور اللہ کے ان بندوں کی لعنت نازل ہوتی ہے جو لعنت کرنے والے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کر لے، اصلاح کر لے اور تمام چیزیں واضح کر دیں تو اللہ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہوں، اور میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو آپ کو جو بھی سچی بات معلوم ہے، سچ بات معلوم ہے، اس پر ایمان لے آئیں اور اسی کی تبلیغ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کریں کچھ، دکھائیں کچھ، آپ کو سب کچھ پتا ہو لیکن اس کے باوجود آپ عمل نہ کرتے ہوں، تو یہ اللہ کے نزدیک ایک جرم ہے اور ایک غلط چیز ہے جس سے بہرحال ہم اور آپ کو دور رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا آیت نمبر 165 میں کہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اپنے الگ الگ محبوب بنا رکھے، الگ الگ معبود بنا رکھے، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا سچا اور حقیقی بندہ وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، اور جب وہ ایمان رکھ لیتا ہے تو پھر وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے معبود سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی لیے ہماری محبت کا سب سے پہلا مستحق اللہ ہے، پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان دونوں کی محبت سب سے اوپر ہے۔ اگر ان دونوں کی محبت سے اوپر ہم کسی چیز کو اگر ان دونوں کی محبت سے اوپر کسی چیز کی محبت کو ہم کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ایک غلط کام کرنے والا سمجھے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کے تعلق سے کہا ہے کہ میرے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر آیت نمبر 168 سے 173 میں اللہ نے مومنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں، وہ کھاؤ، شیطان کی اتباع مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ اور حلال چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صحیح معنوں میں اس کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے چل کر محرمات کی تفصیل ذکر کی، فلاں 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 چیزیں تمہارے لیے حرام ہے،
خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی تمہیں قتل کرنا چاہے اور کہے کہ یہ کھاؤ نہیں تو قتل کر دیا جاؤ گے، تو جان بچانے کی خاطر ایمان اور یقین رکھ کر کھا سکتے ہو۔ ایسی صورت میں تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ملے گی، لیکن عام حالات میں یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ہر صورت میں ایک انسان کو، مسلمان کو حرام چیز سے بچنا ہے، اور اسے صرف وہی چیزیں استعمال کرنی ہے جو حلال ہیں، جو پاکیزہ ہیں، اور جن کے استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ حکم سب کے لیے ہے، رسولوں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کافر کے لیے، کسی دوسرے دھرم کے ماننے والے کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنا جائز ہے۔ حرام سب کے لیے حرام ہے، حلال سب کے لیے حلال ہے۔ مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو حلال استعمال کرنا چاہیے اور حرام سے دور رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 177 میں نیکی کیا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ یہودی پھر وہی قبلے والی بات یہاں آئی 177 کی آیت میں بھی۔ اللہ نے کہا نا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یعنی یہودیوں نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ بھئی یہی اصل ہے، یعنی اگر مسلمانوں نے قبلہ اللہ کے حکم سے تبدیل کر لیا تو ان کا کوئی دین دھرم نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا۔ اور اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق مغرب کی طرف کر لو، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ جیسا کرنے کا حکم دے ویسا کرو۔ اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، ان چیزوں پر ایمان رکھنا، یہ اصل نیکی ہے۔ مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں پر خرچ کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ اصل نیکی ہے۔ وعدے کو پورا کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ اور مشکلات میں، پریشانی میں صبر کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ جنگ کے وقت صبر کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، وہ اولئک هم المتقون، اور جو ان ساری چیزوں کو پورا کرتے ہیں وہی اصل میں متقی ہیں۔ یہ ساری چیزیں نیکی ہیں، یعنی جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، سماجی خدمات کرے، سوشل ورک کرے، اور جو یہ سارے معاملات اللہ کی مرضی سے کرتا ہے نا، وہ اصل نیکی کا کام کرنے والا شمار ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھائی لوگوں کے سامنے نیک بننے کے لیے ڈھڈورا پیٹو، اچھے لباس پہن لو اور اس کے بعد تنہائی میں جو کچھ بھی کرتے رہو، یہ غلط چیز ہے۔ اللہ نے نیکی کیا ہے اس کا تذکرہ کر دیا۔ پھر آیت نمبر 178 سے 179 میں اللہ نے قصاص فرض ہے اس کا تذکرہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یعنی قتل کے مسئلے میں یہ قصاص فرض ہے۔ یعنی اسلامی حکومت ہو، اسلامی قانون ہو تو قصاص ضروری ہے۔ غلام نے کسی کو مارا ہے تو غلام کو مارا جائے گا، آزاد نے کسی کو مارا آزاد کو مارا جائے گا، عورت نے کسی کو مارا عورت کو قتل کیا جائے گا، مرد نے کسی کو قتل کیا مرد کو قتل کیا جائے گا، کسی کی انگلی کاٹی ہے بدلے میں اس کی انگلی کاٹی جائے گی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ قصاص کا قانون ہم نے کیوں دیا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے عقل مندو یہ قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ کیسے زندگی ہے؟ یعنی ایک بندے نے کسی دوسرے بندے کو مار دیا، اب اسلامی قانون کیا کہتا ہے کہ جو قاتل ہے، جس نے مرڈر کیا اس کو مار دیا جائے، کیونکہ معاملہ رفع دفع، اس نے ایک کو مارا تھا اس کو مار دیا گیا۔ لیکن اگر یہ قانون نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ جس کو قتل کیا گیا نا، اس کے گھر والے پھر غصے میں آئیں گے اور اس ایک کے بدلے کئی جانیں جائیں گی، اور زندگی بھر کی دشمنی، اس ایک کے بدلے فتنہ، فساد، بگاڑ، سماج میں خرابی اور طرح طرح کے جرائم جو ہے وہ سماج میں جنم لیں گے، پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر قصاص کا قانون ہو اور بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے تو ایسی صورت میں اس میں زندگی ہے، کئی زندگیاں بچ جاتی ہیں۔ یہ اسلامی قانون پر چلنے کا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 183 سے 187 میں رمضان کے روزے کی فرضیت اور اس تعلق سے مختلف مسائل کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ رمضان کا مہینہ ابھی گیا، اللہ نے کہا ایمان والو تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض تھے۔ کیوں روزہ فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کچھ دنوں کے لیے روزہ فرض ہوتا، جو مریض ہے، جو مسافر ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ پھر رمضان کے مہینے کا اللہ نے تذکرہ کیا
یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. کون سا قرآن؟ جو ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جس میں ہر طرح کے دلائل موجود ہیں. پھر اللہ نے کہا جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ روزہ رکھے، جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے، اس کے لیے رخصت ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. پھر اس کے بعد اللہ نے اسی بیچ میں دعا کا تذکرہ کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دے میں قریب ہوں، اور پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو ان لوگوں کو مجھے ہی پکارنا چاہیے اور مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے تاکہ یہ لوگ راہ راست پر رہیں. پھر اللہ نے اور کچھ مسائل ذکر کیے رمضان کے، کہ رمضان کے مہینے کے دنوں میں، دن کی حالت میں، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا منع، لیکن رات میں بیوی سے ہم بستری کیا جا سکتا ہے. اور پھر مرد عورت کا مقام بتایا میاں بیوی کا، کہ شوہر بیوی کے لیے لباس اور بیوی شوہر کے لیے لباس. یعنی جس طریقے سے انسانی جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ایک مرد کے لیے ایک عورت کی اور ایک عورت کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہوا کرتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک. ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن، اس دوران بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس وقت بھی اجازت نہیں ہے جب تم اعتکاف کی نیت سے مسجد میں چلے جاؤ. یہ سارے اللہ کے حدود ہیں، لہٰذا اللہ کے حدود کے قریب مت آؤ. اور اسی طریقے سے اللہ اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، تاکہ لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں. تو یہ رمضان کے روزے کی فرضیت اور اس تعلق سے مختلف مسائل کا اللہ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 183 سے 187 میں. آیت نمبر 188 میں اللہ کہتے ہیں کہ باطل اور حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، یعنی رشوت، سود، دھوکہ، جھوٹ، اور جو بھی حرام مال کھانے کے ذرائع ہیں جو حرام طریقے سے لوگ آج کھا رہے ہیں، کرپشن، رشوت، بہت ساری چیزیں، اللہ نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا اور کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ جرم کرو گے تو یہ بہت غلط بات ہے، اس سے باز آ جاؤ. پھر چاند کے بارے میں سوال ہوا آیت نمبر 189 میں کہ چاند کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ چاند کو اللہ نے پیدا کیا لوگوں کے وقت کے لیے. پرانے دور میں لوگ چاند تارے کو دیکھ کر ہی وقت کا اندازہ لگاتے تھے، کتنا ٹائم ہوا ہے، کون سا وقت چل رہا ہے. اور پھر اللہ نے بھی کہا والحج، اور یہ حج کے وقت کو حج کی ٹائمنگ کے لیے بھی ہے، یعنی فلاں 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 مہینہ گیا، اب فلاں فلاں مہینہ آ رہا ہے تو حج کا ٹائم ہو گیا. تو یہ چاند کی اہمیت ہے. پرانے دور کے لوگ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چاند کا استعمال کیا جاتا تھا اور چاند کس طریقے سے انسانی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے اس سوال کے بعد قتل کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی. اللہ نے ایک تو یہ کہا کہ جو تم سے قتال کرنے، لڑائی کرنے، جھگڑا کرنے آئے اس سے قتال کرو، یعنی شروعات مت کرو. یہ اسلام کا قانون ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے کہ کسی کے سامنے جا کر یا کسی پر تم حملہ بول دو بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی جرم کے. کہا اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کرنے آئے تو تم اس سے لڑائی کرو. پھر اس کے بعد اس کے کچھ اصول بیان کیا اللہ نے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جس کو ہمارے بعض بھائی یا بعض نادان لوگ جو اسلام دشمن ہے، جو اسلاموفوبیا کے شکار ہے، وہ بس قرآن کی بعض آیتوں کو لے کر اڑ جاتے ہیں کہ دیکھو قرآن دہشت گردی کا، قتل کا حکم دیتا ہے، فلاں فلاں چیزیں کرتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اسلام، قرآن، حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب دہشت گردی کے اگینسٹ ہیں، یہ دہشت گردی کا رد کرتے ہیں. اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو آسانی پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے سے منع کرتا ہے. پھر آیت نمبر 195 میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ دوسرے کو قتل کرنا تو دور کی بات، اپنے آپ کو بھی قتل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی خودکشی کرنا حرام قرار دیا اللہ رب العالمین. کہا خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کسی بھی مشکل میں اپنے آپ کو جان بوجھ کر مت ڈالو. ہاں پہنچ گئے کسی وجہ سے، غلطی سے چلے گئے، یا کوئی اور مسئلہ تھا، تم کسی مصیبت میں پھنس گئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنا یا خودکشی کر لینا یہ تمہارے لیے حرام ہے، ایسا تم نہیں کر سکتے. پھر آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 203 تک
حج اور اس سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ ہے. حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. پھر وہاں جا کر کیا کیا کام کرنا ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. حج کا مہینہ کون سا ہے؟ معلوم مہینے ہیں اس کے. حج کیا جاتا ہے ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، 13 ذی الحجہ تک یہ برقرار رہتا ہے. اور عمرہ باقی دنوں میں آپ کبھی بھی سال کے کسی بھی دن آپ جا کر عمرہ کر سکتے ہیں. وہاں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور حج کا بدلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کسی کا حج مبرور ہے تو لیس لہ جزاء الا الجنہ، سوائے جنت کے اس کا کوئی اور بدلہ نہیں. حج مبرور کیا ہے؟ کہ آپ حج کرنے کے لیے جائیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو مارنا نہیں، کوئی فسق نہیں، کوئی فجور نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں. یہ ساری چیزوں سے اگر آپ بچ جاتے ہیں تو آپ کا حج مبرور ہے. اس کے بعد بھی آ کر آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں تو آپ کا حج مبرور ہے اور اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو. پھر آیت نمبر 200 اور 201 میں، اسی بیچ میں یعنی حج کے تذکرے کے بیچ میں، اللہ نے سب سے اچھی اور سب سے بری دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے بری دعا جو انسان بعض لوگ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میری دنیا اچھی بنا دے. وہ صرف دنیا مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کی دنیا بن جاتی ہے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں. تو اللہ سے کبھی بھی صرف دنیا نہ مانگے، بلکہ کیا مانگے؟ سب سے اچھی دعا جو ہے وہ کرتے رہیں. سب سے اچھی دعا کون سی ہے؟ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار کیا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا دے، میری آخرت بھی اچھی بنا دے، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. سب سے اچھی دعا جس کے اندر تمام خیر، تمام بھلائی شامل ہے کہ دنیا بھی آپ کی اچھی بن رہی ہے، آخرت بھی آپ کی اچھی بن رہی ہے، اور آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی؟ پھر آگے چل کر اللہ نے بعض انسانوں کی کیفیت کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ انسان جھگڑالو ہوتے ہیں، جو الد الخصام ہوتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑالو اور اللہ سے سخت دشمنی کرنے والے. اور پھر اسی تذکرے کے بیچ میں اللہ نے تمام مومنوں کو حکم دیا، اے ایمان والو اسلام میں، اس سلم میں مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کسی طرف سے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ہمیں اپنے دشمن کو دشمن سمجھنا ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے اور اس کے راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جنت کیسے ملے گی اور اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ 2 اہم سوال. آیت نمبر 214 میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے بس جنت مل جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے بعض ایمان والے بھی کبھی کبھار یہ گہار لگاتے ہیں، یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایمان لے آئے بس؟ اور حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آیا تھا. مستھم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، نقصانات آئے، وہ جھجوڑ دیے گئے. یہاں تک کہ صحابہ اتنے پریشان ہو گئے اور پرانے زمانے کے جو ایمان والے تھے اتنے پریشان ہو گئے کہ اپنے پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے متى نصر اللہ. رسولوں نے بھی کہا، ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، اور اللہ اپنی ایمان والے بندوں کی، رسولوں کی ضرور مدد کرتا ہے، اور یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں، تم سے پہلے ایسے ایسے لوگ آئے کہ ان کے ایمان کی انہیں اتنی بڑی سزا دی گئی کہ ان کے جسم کو لوہے کے آرے سے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا، لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم کے گوشت کو نوچ لیا گیا. تمہارے اوپر یہ مصیبت نہیں آئی، اللہ کی مدد کا انتظار کرو، ایمان والے ہو تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. پھر اس کے بعد پریشانی اور خیر میں کیسا رویہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کبھی کبھی نا ظاہری چیز دیکھ کر یہ سمجھتے میری زندگی میں صرف مصیبت، اور بعض لوگ ظاہری چیز کر کبھی
یہ سوچتے ہیں کسی کو دیکھ کر ارے یار یہ تو بہت عیش کی زندگی گزار رہا ہے. اللہ نے کہا نا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کبھی کبھی جو دکھتا ہے نا وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا وہ دکھتا نہیں. جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہے نا، تمہیں نہیں پتا کہ وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اور جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے نا، ضروری یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے کوئی نقصان ہو. اس لیے حالات جیسے بھی آئیں تمہاری زندگی میں خوش رہو، اللہ کے فیصلے پر صبر کرو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ نے کہا فتنہ پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے. والفتنة اشد من القتل. بہت سارے لوگ سماج میں فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں، فساد بگاڑ پھیلاتے رہتے ہیں، کہ لڑانے کا کام کرتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کا کام. یہ سب فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اور یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. لہٰذا فتنہ مت پھیلاؤ، فساد مت پھیلاؤ، بگاڑ مت پھیلاؤ. ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بہت بڑے مجرم ہیں. پھر مختلف سوالات اور مسائل کا تذکرہ ہے. یعنی اس پارے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے سوالات، بہت سارے مسائل ہیں. پہلا سوال شراب اور جوا کے بارے میں، آیت نمبر 219 میں. یسألونک عن الخمر والمیسر. لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن جو گناہ ہے نا وہ فائدے سے بڑا، چاہے وہ شراب ہو یا جوا ہو. یہ پہلا مرحلہ تھا جو شراب کے بارے میں اللہ نے نازل کیا. دوسرا مرحلہ آیا، اللہ نے کہا جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اور تیسرا مرحلہ جب آیا تو اللہ نے کہا شراب جوا یہ سب شیطانی کام ہے فاجتنبوہ، لہٰذا اس سے دور رہو. اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب اور جوا کو حرام کر دیا. تو شراب جوا یہ سب کے سب حرام ہے، ہم مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سے فائدہ ہے بھی ہے. میرے بھائی فائدہ ہے لیکن نقصان فائدے سے بڑا ہے. کہتے ہیں جوا کھیلو تو تھوڑے وقت میں بہت سارا ہاتھ لگ جاتا ہے، تھوڑے وقت میں بہت سارا چلا بھی جاتا ہے، نقصان بڑا ہے. دوسرا سوال یتیموں کے بارے میں. لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے، تو قل اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہو، بھلائی کے ساتھ رہو. اور اگر ان کا مال ملا لو اپنے مال کے ساتھ فاخوانکم، تو تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، لیکن اللہ کو پتا ہے اچھے سے کہ کون فساد کرنے والا کون اصلاح کرنے والا. یعنی یتیموں کا خیال رکھنا ہے. ان کا مال اپنے مال میں ملا سکتے ہو، لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوگا اس کا مال الگ کر کے اس کو دے دینا ہے. یہ یتیموں کے بارے میں سوال. پھر اسی بیچ میں اللہ نے ایک اور بات کہی کہ تم بذات خود کسی مشرک لڑکی سے شادی مت کرو. ایک مومنہ لونڈی ایک مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے، گرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند آئے. مشرکہ عورت سے شادی مت کرو. اور اللہ نے آگے یہ کہا کہ اپنے مومن بچیوں کی شادی کسی مشرک لڑکے سے مت کرو. ایک مومن غلام ایک مشرک آزاد لڑکے سے بہتر ہے، گرچہ وہ مشرک لڑکا تمہیں پسند آ جائے لیکن اس کے مقابلے میں ایک غلام مومن وہ بہتر ہے. یہ نہیں اللہ کا فیصلہ ہے. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے مشرک لڑکی سے شادی کرنے سے منع کر دیا، اور یہ کہا کہ اپنی بچیوں کی شادی کسی مشرک لڑکے سے نہ کرنا. پھر ایک اور سوال حیض کے بارے میں. یہ لوگ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو کہہ دیجئے حیض یہ گندگی ہے، لہٰذا جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے الگ رہے، اور جیسے ہی وہ پاک ہو تو پھر پاک ہو جانے کے بعد جہاں سے اللہ رب العالمین نے خواہش پوری کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سے وہ اپنی بیوی کے ذریعے اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ایلا کا مسئلہ، یعنی اپنی بیوی سے الگ ہو جانا. 4 مہینے تک الگ ہو جاتا ہے، کوئی بات چیت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بول چال نہیں، تو الگ ہو جائے. اگر لوٹنا چاہے تو لوٹ سکتا ہے. آیت نمبر 226. پھر آیت نمبر 227 سے لے کر 232 تک طلاق کا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور طلاق کا پورا پروسیجر بیان کیا ہے. لیکن ہم طلاق کا مسئلہ یہاں نہیں بیان کریں گے. 28ویں پارے میں جب سورۃ الطلاق، طلاق کے نام سے ایک سورہ جو ہے وہ آئے گی تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے، کب طلاق دینا ہے، کیسے دینا ہے، اور پھر طلاق کا پروسیجر کیا ہے، اور پھر عدت کیا ہے. ساری چیزیں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ.
پھر آیت نمبر 233 میں رضاعت کا مسئلہ ذکر کیا کہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی، اور ایک بچے کے لیے، بچی کے لیے سب سے بہترین غذا ماں کی جانب سے آنے والا جو دودھ ہوتا ہے وہی ہوا کرتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں کمی نہ رکھیں، اگر ان کے ہاں دودھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ 2 سال مکمل دودھ پلائیں، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اور پھر اسی تناظر میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ماں کو پریشان نہیں کیا جائے گا، باپ کو پریشان نہیں کیا جائے گا، یہ ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کا باپ کما کر لائے، اور یہ جو عورت ہے وہ اپنے بچے کی مکمل دیکھ بھال کرے۔ پھر متوفی عنہا زوجہا کا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا کہ کوئی عورت ایسی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ عورت کتنے دن عدت گزارے گی؟ اللہ نے کہا 4 مہینے 10 دن، آیت نمبر 234 میں۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 240 میں بھی اللہ نے ایک اور بات بیان کی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم، یعنی اگر کوئی شوہر وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں دن تک تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو اس کی وصیت پر عمل کرے گی۔ لیکن اگر وہ وصیت 4 مہینے 10 دن سے زائد کی ہے، یعنی 6 مہینے کی ہے، 7 مہینے کی ہے، 4 مہینہ 10 دن ہو گیا، اب وصیت والا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، تب اللہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں کہ وہ عورت 4 مہینے 10 دن کے بعد نکل سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے شوہر نے ایک ایسی چیز کی وصیت کی تھی جو اللہ کی تعلیم کے خلاف تھا، لہٰذا اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 243 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے، کیسے بھی آ سکتی ہے، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ ایک قوم کا اللہ نے تذکرہ، کچھ لوگوں کا، کہ وہاں پر کوئی بیماری پھیل گئی، طاعون وغیرہ کی کوئی بیماری، اب کچھ لوگوں نے ایسا کیا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے اپنے علاقے سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن جب راستے میں پہنچے تو اللہ کا آرڈر آیا، موتو، مر جاؤ، سب کے سب مر گئے، موت آ گئی سب پر۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ موت سے فرار نہیں ہے، اپنا علاقہ موت کے خوف سے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، دیکھو یہاں پر تمہیں موت آ گئی۔ اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، اور موت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا بھی کوئی انکار نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے موت کے تعلق سے، لہٰذا موت کے تعلق سے ہمیشہ ہوشیار رہو اور اپنے آپ کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیار کرتے رہو۔ اور پھر اس پارے کی آخری بات، بلکہ ایک واقعہ طالوت اور جالوت کا ہے، طالوت اور جالوت کا ہے کہ کس طریقے سے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دوسروں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کے پاس جو تابوت سکینہ تھا اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی جو باقی نشانیاں تھیں وہ سب اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، تو ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ اس کی نگرانی میں ہم رہیں گے، اس کی حکومت میں ہم رہیں گے۔ تو اس نبی نے کہا کہ نہیں لگتا ہے کہ تم لوگ اس بادشاہ کی بات مانو گے اور اس کے سرپرستی میں، اس کی اگوائی میں جا کر تم لڑائی کرو گے، مجھے نہیں لگتا۔ تو لوگوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، بھائی ہمیں ہمارے بچوں سے الگ کر دیا گیا، گھر سے الگ، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم لڑیں گے ضرور۔ تو نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ایک بادشاہ بنا دیا۔ تو نبی نے کہا ان لوگوں سے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک بادشاہ بنایا ہے۔ اب جب وہ بادشاہ کو دیکھا تو ان کو اعتراض ہوا، قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، کہا کہ بھئی یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار، یعنی ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنانا، یہ پتہ نہیں کون ہے، اور اس کے پاس تو مال بھی نہیں، تو غریب لگتا ہے۔ تو نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بھائی اللہ جس کو چن لے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اور اس کے پاس دیکھو یہ باڈی بلڈر ہے، ڈولے شولے ہیں اس کے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم بھی ہے اس کے پاس، جسم بھی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ پھر اس کے بعد نبی نے کہا
کہ ان آیت ملکی یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت، وہ صندوق لے کر آئیں گے جس میں جو سکینت ہے، سکینت والی چیز ہے وہ ہے، اور موسیٰ اور ہارون کی جو باقیات ہیں وہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اب ان کو طالوت کو اور ان کے ماننے والوں کے، یعنی جو ایمان والے تھے، ان کو جالوت کے لشکر سے لڑنا تھا جن لوگوں نے ان کے اوپر قبضہ کیا تھا اور ان کا سب کچھ لے کر چلے گئے تھے. قافلہ روانہ ہوا، آگے بڑھے یہ لوگ، یہ لشکر آگے بڑھا. فلما فصل طالوت بالجنود، جب آگے بڑھے تو طالوت نے کہا دیکھو بھائی، اللہ تمہیں ایک نہر کے پانی کے ذریعے آزمانے والا، تمہاری آزمائش. پیاس کے باوجود کوئی پانی نہیں پیے گا، ہاں کوئی ایک آدھ گھوٹ پی لیتا تو مسئلہ نہیں، لیکن وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو نہیں پیتا ہے وہ ہمارے لشکر میں رہے گا، اور جو پی لیتا ہے وہ ہمارے لشکر سے نکل جائے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے پی لیا، کچھ لوگوں نے نہیں پیا، آگے بڑھے. جن لوگوں نے نہیں پیا تو ان کو لے کر آگے بڑھے. جب دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے جالوت کا، تو کچھ لوگ جن کا ایمان کمزور تھا ان لوگوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا جالوت اور اس کے لشکر سے. لیکن جن کا ایمان مضبوط تھا، جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی تھوڑی تعداد نے بہت بڑی تعداد کو ہرایا ہے اللہ کے فیصلے سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوا تو ایمان والوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر دے دے، ہمارے قدموں کو جما دے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. نتیجہ یہ ہوا اللہ نے مدد کی. فہزموہم باذن اللہ، طالوت کے لشکر نے، ایمان والوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دیا. اور اسی طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے. انہوں نے جالوت کا جو کافر تھا اس کا قتل کیا، اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی، انہیں حکمت دی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ سکھانا چاہا انہیں سکھا دیا. اس کے بعد کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے نہیں بچاتا تو یہ زمین فتنہ اور فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ فضل والا ہے کائنات کے لوگوں پر. پھر اللہ کہتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جس کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر سچائی کے ساتھ بیان کر دے رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بھی یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں. یہ پارہ نمبر 2 کا خلاصہ یا پوائنٹس یا تفسیر، آسان تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی مختصر وقت میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، اپنے ایمان کو باقی رکھنے، ایمان کو مضبوط کرنے والے اعمال کرنے کی اللہ توفیق دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.